السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، لوگ پریشان ہو گئے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی دقت، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو بارش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ جب بارش نہیں ہوتی نا تو جو نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے وہ کھلے آسمان کے نیچے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ تو 70,000 لوگوں کو لے کر جنگل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بارش برسا دے، ان جانوروں کو دیکھ، ان نیک بوڑھوں کو دیکھ، اے اللہ ان بچوں کو دیکھ، اے اللہ بارش برسا دے۔ جب دعا مانگی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر جو ہے نا وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، پیغمبروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو فوراً بارش ہو جاتی، لیکن ہوا اس کے بالکل اپوزٹ، الٹا بالکل۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اور خطرناک طریقے سے دھوپ پڑنے لگی، دھوپ تیز ہو گئی، آسمان اور کلیئر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اگر میری پوزیشن، میرا مقام تیرے یہاں اگر گر گیا ہے، گھٹ گیا ہے، تو اے اللہ تو حضرت جناب رسول اللہ جو آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے واسطے سے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے اور بارش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وحی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری پوزیشن ہمارے یہاں گر گئی ہو، تمہارا مقام ہمارے یہاں گھٹ گیا ہو، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا یہ جو مجمع ہے نا 70,000 کا، جس مجمع کو لے کر تم دعا مانگ رہے ہو، اس میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے، جس نے 40 سال گناہ کیے ہیں اور توبہ نہیں کی، وہ 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا ہے، اس وجہ سے تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کو اس مجمع سے باہر کرو، پھر دعا مانگو، بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان لگوایا کہ دیکھو بھائی ایسا ایسا کوئی آدمی اگر ہے تو وہ مجمع سے الگ ہو جائے، بارش نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس مجمع میں رہے گا۔ اب وہ مجمع میں کھڑا ہوا ہے وہ آدمی جس نے 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وہ سوچ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون نکلے گا، کوئی نکلا نہیں۔ اب وہ خود ہی سوچ رہا ہے کہ میرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اب اسے شرم آ رہی ہے، نکلے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ آدمی ہے، وہ یہ ہے نالائق آدمی، یہ ہے وہ گنہگار آدمی۔ اب یہ شرما رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اگر نہیں نکلوں گا تو بارش نہیں ہوگی، لوگوں کو میری وجہ سے پریشانی ہوگی۔ تو اس نے ایک رومال اپنے چہرے پر ڈالا، ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈالا، اور کپڑا چہرے پر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں ہی ہوں وہ 40 سال جس نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، اس نے جیسے ہی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے بارش فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ ارے ابھی وہ آدمی مجمع میں سے نکلا بھی نہیں ہے، دوبارہ دعا بھی شروع نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارش فرما دی، بادل آ گئے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ ابھی تو وہ آدمی مجمع سے باہر گیا بھی نہیں ہے اور بارش کیسے ہونے لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش جو رکی ہوئی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اور اب جو بارش ہو رہی ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، اس نے مجھ سے مغفرت مانگ لی ہے، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگ لی ہے، تو بارش جو رکی ہوئی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، اب جو بارش ہو رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اب اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ تو آپ کو پتہ چلا یہ واقعہ سننے کے بعد کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو گناہ ہمارا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ ایسا ہے یا کوئی گناہ جو ہم کر رہے ہیں، یا جو کوئی گناہ بڑا ہم پاسٹ میں کر چکے ہیں اور اس پر ہم نے توبہ نہیں کی ہے، اس پر ہمیں ندامت نہیں ہے، اس پر ہمیں شرمندگی نہیں ہے، تو یہ گناہ ہماری دعاؤں کے قبول ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا کہ 70,000 لوگ، پھر پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، پیغمبر بھی کیسے، کلیم اللہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام زبردست پیغمبر ہیں، پھر 70,000 لوگ ساتھ میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب سوکھا پڑا ہوتا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو لوگ کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اتنے لوگ مل کر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی جو گنہگار تھا، جس نے توبہ نہیں کی تھی، جس کو اپنے گناہوں پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی احساس نہیں تھا، 40 سال سے وہ گناہ کرتا چلا رہا تھا، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے توبہ کر لی گناہوں سے تو فوراً وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری دعا کے قبول ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم فیل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی ہماری دعا قبول؟ اللہ جانے کیا ہو گیا، کیا مشکل آ گئی، کیا پرابلم آ گئی، اللہ میری دعائیں قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ آخر جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کبھی کبھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سالوں گزر گئیں، آمدنی ہماری حرام کی ہے، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کا کھا رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور آج کل تو گناہ بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ گناہ کو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، حرام کاریاں کرنے کے بعد اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، پھر شکایت یہ کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے پاسٹ میں، اپنے اتیت پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ پریزنٹ پر غور کرنا چاہیے، جو چل رہا ہے وقت اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، جو اتنے اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے بعد بھی، تہجد میں رونے کے بعد بھی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بعد بھی کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو دینے والا ہے، اس کے دربار میں جو آتا ہے وہ اس کو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ تو دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے پاس تو خزانوں کے خزانے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی وہ بانٹ دینا تب بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، تو پھر وہ کیوں نہیں مجھے دے رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے، اور غور کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ جب دعا قبول نہیں ہو تو توبہ کریں اللہ سے، اور توبہ کریں تاکہ وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ اسی لیے یہ واقعہ سنانے کا مقصد وہی تھا کہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ آخر کیا ہوتی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔